الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ میرے معزز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے متعلق بات کر رہا ہوں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، انہ کان ظلوما جہولا، کہ جو جاہل ہوتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے۔ ظلم ہر طرح کا ہوتا ہے، جسمانی ظلم بھی ظلم ہے اور ایک باطنی ظلم بھی ہے جو دل کو تکلیف پہنچاتا ہے، وہ بھی ظالم ہے۔ اور یہ جو لبرل مافیا ہے یہ منافق بھی ہے، اور یہ لبرل مافیا اسلام کا دشمن بھی ہے۔ اور یہ جاہل اس لیے اس کو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے دین کی تعلیم تو حاصل کی نہیں ہے، سنا کر کے یہ باتیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب بات یہ آ جاتی ہے کہ جیسی عوام ہوتی ہے حکمران بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ اسٹیٹ گیسٹ ہیں اور ویسے بھی معتبر شخصیت ہیں پوری دنیا کے لیے، اور ان کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا پی آئی اے نے، تو حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ اس کا نوٹس لیتی، لیکن حکومت اندھی گونگی بہری بن کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان پر تنقید کرنے والوں نے یہ دو کوڑی کی عورت ہے مشی خان یا مشی خان، یہ ان کو بہت غلیظ زبان استعمال کر کے مخاطب کیا۔ اس عورت نے کہا کہ یہ بے شرم ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہا، اور اپنی بے شرمی اس کو نظر نہیں آتی ہے جو یہ بیہودہ کام کر کے ہی پیسے کماتی ہے۔ اور اقرار الحسن صاحب یہ ویسے تو اپنے آپ کو بہت پارسا بنتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی مشی خان سے کم نہیں الفاظ استعمال کیا۔ ان کو کیوں برا لگ رہا ہے؟ اگر کسی اپنی سوچ ہے، اور میں تو کہتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو کہا بالکل میڈیکل اعتبار سے بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ وہ ڈاکٹر ہیں، بہتر سمجھتے ہیں انسان کی نفس کو۔ اور مرد کی یہی مردانگی ہے، یہی خوبی بھی ہے، اللہ نے جو ان مرد میں داخل کیا ہے، اسی وجہ سے تو اللہ نے عورت اور مرد کا پردہ کرنے کا حکم دیا، کیونکہ مرد کی صفت یہی ہے، اگر صحیح مرد ہے وہ، اس میں کوئی بیماری نہیں ہے، تو وہ عورت کو دیکھے گا، یقیناً اس کے دل میں رائے قائم آ جائے ہوگی۔ اسی لیے متقی لوگ عورت کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، کہ دیکھیں گے تو دل میں رائے قائم ہوگی۔ جو متقی لوگ ہیں وہ عورت پردہ کرے نہ کرے، وہ خود پردہ ضرور کرتے ہیں۔ ان کے گھر میں خواتین آتی ہیں، وہ اپنا دروازہ بند کر لیتے ہیں، اس کی آواز تک نہیں سنتے ہیں، کہ آواز سے بھی انسان کے دل میں ہلچل مچ جاتی ہے کہ عورت اتنی۔ اور مبشر لقمان اس نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس اتنا پیسہ ہے، کیوں نہیں دے دیا پی آئی اے کو؟ تو کیوں خیرات لینے کے لیے پی آئی اے بیٹھ گئی ہے، جو اس کو خیرات وہ دے دیتے۔ اصول جو ہمارا یہاں یہی تو المیہ ہے کہ ہم لوگ اصول کو توڑ دیتے ہیں۔ اگر کسی نے 100 روپیہ پولیس والے نے مانگ لیا، لو بھائی چلو دے دو، کیا ہے بیچارہ یہ بھی غریب ہے، نہیں، ہم اس کی عادت بگاڑ رہے ہوتے ہیں۔ جو اصول ہے، آپ کو کسی کی مدد کرنی ہے تو کسی اور طریقے سے مدد کیجیے، لیکن اس کسی کام کے عوض دینا یہ رشوت ہی کے زمرے میں آئے گا۔ تو اس طرح سے ہم لوگوں نے اپنے معاشرے کو خود خراب کر رہے ہیں۔ تو حکومت وقت کا اس وقت نوٹس لینا ضروری تھا کہ ایسے ایسے لوگ جو باتیں کر رہے ہیں ایک معزز مہمان کے ساتھ، یہ بڑی شرم کی بات ہے۔ یہ پیغام اگر دنیا میں جا رہا ہے تو دنیا والے کیا کہہ رہے ہوں گے؟ تو دراصل یہ مافیا جو ہے، لبرل مافیا،
یہ تو اسلام کا دشمن ہے ہی ہے۔ یہ لوگ تو وہی لبرل مافیا لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، تو گویا کہ یہ اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں اور ڈنکے کے چوٹ پہ۔ ان سے بھی، جبکہ یہ اسلامی ملک ہے، اس قسم کی بات کرنے والے کا نوٹس لینا حکومت پر فرض ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو ان سے حکومت کو چاہیے کہ ان کو پریشرائز کرے اور ان کو معافی کا مطالبہ کرنا چاہیے کہ یہ اپنے الفاظ واپس لے اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے معافی مانگے۔ کیوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو حکومت نے خود بلایا ہے۔ اب آپ کے مہمان ہیں اور آپ ان کو بلا کر کے ان کی بے عزتی کروا رہے ہیں ان مافیا کے ہاتھوں، تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، ورنہ ذاکر نائک ایک نیک انسان ہیں، ورنہ اگر کوئی اور ہوتا تو حکومت پر بھی تنقید کر دیتا۔ اور جہاں تک بات یہ ہے کہ کچھ لوگ پردے سے متعلق باتیں کرتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ چہرے کا پردہ، اس میں اختلافی رائے ہے علماء اکرام کا بھی۔ دراصل علماء اکرام بھی اختلاف پیدا کر کے کچھ معاشرے میں ہلچل مچوا دیتے ہیں۔ تو کسی کے نزدیک کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، اور کسی نے کہا کہ چہرہ ہاتھ کھلا رہنا چاہیے۔ دراصل اصل پردہ جو ہے وہ چہرے کا ہے۔ چہرہ اگر کھلا ہوا ہے، دیکھیں انسان کی نظر سب سے پہلے چہرے کی طرف جاتی ہے، اور اگر انسان کا جسم چاہے جتنا بھی اس کی فٹنس اچھی ہو، لیکن اگر اس کا چہرہ اچھا نہیں ہے، خوبصورتی نہیں ہے اس کے چہرے پر، تو کوئی اسے پسند نہیں کرتا، اور نہ اس کے متعلق کوئی ایسی رائے دل میں سوچتا ہے، کوئی قائم کرتا ہے۔ چہرہ دیکھ کر ہی انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے، لہٰذا اس لیے عورت کا پردہ ہی فرض ہے۔ باقی جو آج کل رواج کے مطابق جو حجاب کا ہے، تو وہ حجاب بھی ان کا بس وہ تو فیشن والا حجاب ہے، تو ایسا حجاب کرنا بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ حجاب بالکل سادہ ہونا چاہیے۔ اتنا خوبصورت چمکدار اور کڑھائی والا وغیرہ وغیرہ جو آج کل فیشن چل رہا ہے، تو اس طرح کا نقاب یہ بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن عورت کا پردہ جو ہے حقیقت میں جو ہے وہ ہاتھ کو بھی چھپا کے رکھنا چاہیے، کیونکہ جب دیکھیں اللہ نے فرض واحد کے لیے قانون نہیں بنایا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ اچھے لوگ بھی ہیں اور برے سوچ والے بھی ہیں، تو اب برے سوچ والے کی ہم بات پہلے کر لیتے ہیں کہ اگر جس کے دل میں، جو بعض لوگ عورت ہی کی تلاش میں باہر نکلتے ہیں دیکھنے کے لیے، گھورنے کے لیے، تو اب جب کسی عورت کا وہ ہاتھ دیکھ لیتے ہیں، اور ہاتھ آپ کو پتہ ہے کہ ہر طرح کا ہاتھ ہے، تو اب اس سے ان کے دل میں ہلچل یہ مچ جاتی ہے، میں ہلچل ہی اب زبان استعمال کروں گا کیونکہ یہ مافیا لوگ یہی زبان استعمال کیا ہے، تو دل میں جو خیالات پیدا ہو جاتے ہیں وہ یہیں سے شروعات ہوتے ہی ہے کہ ہاتھ اتنا خوبصورت ہے تو چہرہ بھی خوبصورت ہوگا۔ اسی لیے آواز کے لیے بھی پابندی ہے کہ اگر عورت کی آواز مرد کے کانوں میں جاتی ہے، تو جب اس کو لگتا ہے کہ اتنی اچھی آواز کی عورت ہے تو اس کا کردار بھی بہت اچھا ہوگا، اور ضروری نہیں کہ وہ اس عورت کو وہ بری عورت سمجھتا ہے، نہیں، اس کو تو وہ اچھی سمجھتا ہے، اور اسی لیے تو وہ اپنے دل میں رائے قائم کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے متعلق۔ تو لہٰذا پردہ بھی ہونا چاہیے۔ اب حکومت سے مطالبہ یہ ہے کہ حکومت اپنے مہمان کو بلا کر کے یہاں لوگوں کے سامنے، کیوں لوگ اتنا زبان درازی کر رہے ہیں، اور یہ مفتی منیب الرحمن صاحب نے تو حد ہی کر دی کہ انہوں نے تو ان کی محفل میں جانے سے ہی انکار کر دیا، اور لوگوں کو بھی گویا کہ یہ بتانا ان کا مقصد تھا کہ میں چیئرمین جب شرکت نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ وہ تو پہلے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں ہلال کمیٹی کے، روت ہلال کمیٹی کے، تو انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ ہم آپ کے چیف ہیں، لہٰذا آپ جب میں شرکت نہیں کروں گا تو آپ لوگ بھی شرکت نہ کریں۔ انہوں نے تکلف تو کیا منع کرنے پر، لیکن یہ سب کو یہ گویا منع کیا کہ آپ لوگ ذاکر نائک کی
استقبالیہ تقریب میں شرکت ہرگز نہ کریں۔ تو یہ اس قسم کا بغض مومن کے لیے، ایک مومن کو زیب نہیں دیتا ہے۔ مومن کا دل تو ہر وقت صاف رہتا ہے، مومن تو ہر رات کو سوتا ہے تو سب کو معاف کر کے سوتا ہے۔ یہی تو تقویٰ ہے۔ صرف تقویٰ سر پہ ٹوپی اور تہجد پڑھنے کا نام نہیں ہے، اصل تقویٰ تو یہی ہے کہ اپنے دل کو صاف رکھا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ تعلیم دی کہ تم لوگ کسی کی بات ہمارے پاس مت بیان کیا کرو تاکہ میرا دل ان کے لیے ہر وقت صاف رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔